دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ دنیاوی زندگی سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں، اور میں جانتا ہوں میری اس بات کو اکثر لوگ کوئی مذاق سمجھیں گے۔ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں۔ الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئی۔ وہاں عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا، کیوں نہیں؟ شہید نا، ہم گواہ۔ اور آج کی اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھنے والے لوگ ان باتوں پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، جبکہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا آج تک جو کچھ بھی ہم نے ڈسکور کیا ہے وہ ہمیشہ سے ہی اس کائنات میں موجود تھا۔ ہم نے تو صرف اس کی کھوج کی ہے اور اسے استعمال کرنا سیکھا ہے۔ مثال کے طور پر لہریں یعنی ویوز جو ہوا میں موجود تو ہوتی ہیں اور ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتی، مگر ابن آدم آج اسے استعمال کرنا سیکھ چکا ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی ایک ایسی میڈیم کی وجہ سے زندہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ حقیقت میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے ہمارے جسم میں موجود روح۔ اور روح کے متعلق انسان آج تک کچھ زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ روح حکم ربی ہے، اور روح وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی تو اس سے پہلے تک وہ صرف ایک مٹی کا پتلا تھے، اور جیسے ہی روح ان میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تعریف کے بدلے انہیں جواب دیا، رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اور جیسے ہی روح آنکھوں میں پہنچی تو انہیں دکھائی دینے لگا، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی ہی نہیں تھی کہ کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات چیت کرو اور دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس پہنچے اور انہیں سلام کیا، تو پھر فرشتوں نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری اولاد انہی الفاظ سے دعا و سلام کیا کرو گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری اولاد کیا ہوگی؟ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنے دست قدرت پھیرا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، یہ سب کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ تیری اولاد ہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں یوں کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم یعنی ان کے پیٹوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا گیا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ دوستو، اس عہد کے متعلق بالکل صحیح بتا پانا بہت مشکل ہے کہ اس کا وقت کیا تھا، کہ جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے پہلے حصے میں جانا کہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد کا ہے، مگر کچھ محققین کا یہ ماننا ہے کہ یہ واقعہ عالم ارواح کا ہے، جہاں پر اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا اور ان سے یہ عہد لیا گیا تھا۔